نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہے، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو کہ جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کی وحدانیت، قدرت، حکمت پر دلالت کرنے والی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف بلانا اس کی ذات و صفات پر دلالت کرنے والی چیزوں کے ذریعے ان کو بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رات، دن، سورج اور چاند سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، کیونکہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے حکم سے مسخر ہیں، اور جو اس طرح مسخر ہو فرمایا وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کو سجدہ کرو کہ جس نے رات بنائی، جس نے دن، سورج، چاند سب کو پیدا بھی کیا، تو فرمایا وہی سجدہ اور عبادت کا مستحق ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو فرمایا اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تو اگر یہ تکبر کریں تو جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ رات اور دن اس کی باقی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کفار جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے عظیم دلائل جو اللہ انہیں دکھا رہا ہے، فرمایا اسے دیکھ لینے کے باوجود بھی اگر یہ غرور و تکبر کریں تو پھر بھی اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور فرمایا ان کفار کے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے جو پیدا کردے فرشتے جو ہیں فرمایا وہ رات دن اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ فرشتے اس کی پاکی بیان کرنے سے تھکتے نہیں، 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور لہٰذا اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنا فرمایا لوگوں کے لیے باعث شرف ہے، اور نہ کہ اس کا خدا کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ آیت کریمہ آیت سجدہ تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے سورج چاند کے دلائل دیے، اب اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے، اور خاص طور پر قیامت کے دن وہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اس کی ایک نشانی اور دلیل کہا دنیا میں دیکھو۔ فرمایا کہ تم لوگ زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے، جب اللہ کے فضل و کرم سے اس پر بارش ہوتی ہے تو وہی بنجر زمین، خشک زمین وہ تر و تازہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ تو فرمایا جو ذات اس مردہ زمین میں زندگی پیدا کر کے اس میں سے پھل اور سبزیاں نکالنے پر قادر ہے، تو فرمایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بے شک وہ مردوں کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر
امن یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری راہ، ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھی راہ چلنے والوں کو، ان کے بارے میں ان کو ڈانٹ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دی، اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، یعنی وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ تو کیا وہ ملحد کافر کہ جسے آگ میں ڈال دوں، فرمایا وہ بہتر ہے یا وہ سچے عقیدے والا مومن کہ جو قیامت میں امن و امان سے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا؟ تو خود ہی بتا دیا کہ بے شک وہی مومن بہتر ہے۔ اور فرمایا جب تم نے یہ جان لیا کہ آگ میں ڈالا جانا اور قیامت کے دن امان پانے والے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں، تو اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہے وہ کام کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، یا وہ کام کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن امن و امان نصیب ہو، اور ان میں سے جس کام کو چاہو دوسرے پر ترجیح دو، کیونکہ تمہارے کاموں کا نفع یا نقصان تمہیں ہی ہوگا، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے، یا وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ ملحد کافر بے دین لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ پھر آگے سنیے کیا فرمایا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، کہ بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا ان کے لیے خرابی ہے، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم جن لوگوں کے پاس آیا اور انہوں نے اس قرآن حکیم کا انکار کیا اور اس قرآن کریم پر اعتراضات کیے، فرمایا ان کے کفر کی انہیں سزا دی جائے گی، اور ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی تعریف میں فرمایا کہ بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ عزیز کے دو معنی علماء نے بیان کیے، عزیز کے ایک معنی ہے غالب اور قاہر، اور دوسرا معنی ہے کہ جس کی نظیر نہ پائی جا سکتی ہو۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید اپنے دلائل کی قوت سے ہر ایک پر غالب ہے اور بے مثل بھی ہے، کیونکہ اولین میں آخرین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اور ساری مخلوق مل کر بھی فرمایا اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ قرآن کریم ایسی اللہ کی عزت والی کتاب ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے بارے میں مزید آگے فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کہ جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ قرآن مجید فرمایا کہ باطل کی رسائی سے دور ہے، اور کسی طرح سے بھی اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا۔ یہ فرق، یہ تبدیلی اور کمی زیادتی سے یہ قرآن کریم جو ہے وہ محفوظ ہے، کوئی اس میں فرق نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی، کوئی کمی، کوئی زیادتی زبر زیر کی بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ محفوظ ہے، اور فرمایا یہ بھی سن لو کہ شیطان جو ہے اس میں تصرف کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ جس چیز کے حق ہونے کا فرمایا کہ قرآن مجید اگر حکم فرما دے تو کوئی اسے باطل نہیں کر سکتا۔ جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا فرمایا کوئی اسے باطل نہیں کر سکتا، اور جس کے باطل ہونے کا قرآن حکیم حکم دے دے اور فرما دے تو فرمایا کوئی اسے حق قرار نہیں دے سکتا۔ اور سنو کہ قرآن کریم کس کی طرف سے نازل ہوا، تو فرمایا قرآن کریم اس رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا کہ جو حکیم ہے، حکمت والا ہے،
حمید ہے، جو تعریف کے لائق ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے حبیب، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر علماء نے بیان کی۔ ایک تفسیر یہ کی کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ کافروں کی طرف سے جو آپ کو اذیتیں مل رہی ہیں، جو تکلیف مل رہی ہے، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، ان کی تکلیفوں پر آپ صبر فرمائیں اور تسلی رکھیں کہ جس طرح یہ کافر آپ کو کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن، نجومی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، فرمایا اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے، انبیاء تشریف لائے، ان کی قوموں نے بھی ان رسولوں کو، ان انبیاء کو جادوگر وغیرہ کہا اور آپ کی طرح انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ تو بے شک جو توبہ کر لے اور ایمان لے کر آ جائے اسے اللہ بخشنے والا ہے، اور جو جھٹلانے پر قائم رہے تو اسے اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد فرما دیں، اور اللہ نے جو تبلیغ کا مشن آپ کو دے کر جو حکم فرمایا ہے آپ اس میں مشغول رہیں۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی کہ اے حبیب، آپ کو اللہ کی طرف سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھی کہ آپ اپنی قوم کی جاہلانہ حرکتوں پر صبر فرمائیں، بے شک آپ کا رب اپنے انبیاء کے لیے اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشش والا ہے، اور اپنے انبیاء اور ان کے دشمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے فرمایا دردناک عذاب والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں، کیا کتاب عجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے فرمایا ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ اور میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، فرمایا کافروں نے قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا۔ ان کافروں نے یہ اعتراض کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہم قرآن کریم کو عربی کے بجائے عجمی میں نازل کر دیتے، یعنی عجمی زبان میں نازل کر دیتے، تو پھر بھی یہ کافر ضرور کہتے اس کتاب کی آیتیں عربی زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئی تاکہ ہم انہیں سمجھ سکتے، اور کتاب نبی کے زبان کے خلاف کیوں اتری کیونکہ نبی عربی اور کتاب عجمی۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں ہوتا تو فرمایا یہ کافر اعتراض کرتے کہ عربی میں آیا ہے تو بھی اعتراض کر رہے ہیں، تو فرمایا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ جو شخص حق کا طلبگار ہوتا ہے اس کی یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ ایسے اعتراضات کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور یہ انہیں حق کی راہ بتاتا ہے اور گمراہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ قلبی امراض سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس قرآن کریم کا پڑھ کر دم کرنا فرمایا یہ مرض کو دور کرنے کے لیے مؤثر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے فرمایا ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق سننے کی نعمت سے محروم ہے، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، اور وہ شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، اور وہ اپنی قبول نہ کرنے والی روش سے فرمایا اس حالت کو وہ پہنچ گئے ہیں جیسے کہ کوئی کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی پکار کو بھی نہ سنے اور اس کی بات کو بھی نہ سمجھے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کیسی اللہ کی طرف سے ہدایت
اور شفا ہے، لیکن انہی لوگوں کے لیے کہ جو اس سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو فرمایا قرآن ان کے کانوں میں ایک بوجھ کی طرح ہے، کہ فرمایا کہ وہ قرآن پاک کو سے حق سننے کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ایسی محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے۔ کل انشاءاللہ 24ویں پارے کا اختتام بھی ہوگا اور 25ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، نماز اشارہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے غور و فکر کرنا آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے، یا رب العالمین زوال نعمت سے، نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرما، ہر حال میں شکر گزار بنا، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت ہر علت ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم قرآن حکیم کے نور کی برکت سے یا رب العالمین ہم سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔